ایک طرف ہمیں گمراہ کہتے ہیں اور پھر جب چیلنج دیتے ہیں ہمیں خود چیلنج دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سر آپ تشریف لیں بات کر لیں، بھاگ جاتے ہیں. جو آ جاتے ہیں آپ ان سے ملتے ہی نہیں. یہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیں آ جانا اور چیز ہے، آپ کے گھر ایک بندہ خود بن بلائے مہمان کی طرح پہنچ جائے یہ چیز اور ہے. آپ کی اکیڈمی کے باہر لوگ کھڑے رہتے ہیں، آئیے مناظرہ کر لیں، آپ دروازہ ہی نہیں کھولتے. اس طرح تو ہوتا ہی نہیں میرے بھائی، ایسے تو کبھی نہیں ہوتا. آپ نے فیکٹس اور فگرز 24 نیوز پہ رکھے، کسی صحافی کی ریسرچ کو غلط ثابت کیا، تو کیا اگلے دن اس صحافی کو 500 بندہ لے کر ریحان طارق کے گھر پہنچنا چاہیے کہ بھئی باہر نکل میں مناظرہ کرنے آیا ہوں؟ اس طرح تو نہیں ہوتا. وہ اپنے فیکٹس اور فگرز کو سامنے رکھے گا. ہاں اگر ریحان طارق کہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں آگے مجھ سے بات کر لو، میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے، تو ضرور جانا چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں بلا رہا، اپنا مقدمہ ویڈیوز میں رکھ رہا ہے، اس کا بھی کام ہے ویڈیوز میں اس کو جواب دے، اور ایک دوسرے کو یہ ویڈیوز میں جواب دیتے ہیں. مجھے تو چھوڑ دیں، کبھی آپ نے سنا بریلوی دیوبندی اہل حدیث جو ایک دوسرے کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے، کبھی ایک عالم موب لے کے دوسرے فرقے کے باہر گیا ہے؟ کوئی کہیں روایت رپورٹ ہوئی ہے؟ میرے پاس آتے ہیں فیم لینے کے لیے، ورنہ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس نہیں جاتے. علی بھائی میں جرنلسٹ ہوں، میں کوئی مفتی علامہ نہیں. میں یہاں آیا، جنرل بات آپ کو میں یہاں آیا ہوں، آپ نے مجھے عزت دی، میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ پہ ہوں، میں آپ کا مہمان بھی ہوں، اس وقت پوڈ کاسٹ میں آپ میرے مہمان ہیں. لیکن کسی مفتی علامہ سے کیوں نہیں ملتے ہیں آپ؟ میرے سے مل رہے ہیں آپ. میں ایک جرنلسٹ ہوں، میرے پاس کوئی آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا. پچھلے ہفتے ارشاد بھٹی صاحب آئے تھے، ان کو بھی میں نے کہا ٹائم قیامت تک کہ بندہ لیں، کوئی بھی نہیں آتا. مفتی طارق مسعود صاحب آئے رہے نا، مفتی طارق وہ انتظار کرتے رہے. میرے بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کون ہے؟ مفتی وہ مفتی ہیں ایک فرقے کے چھوٹے سے مفتی. آپ کسی بڑے مفتی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں یہ اسی طریقے سے ہے کہ گڑی شاہو لاہور کی ٹیم کہے کہ ہم نے آسٹریلیا کے ساتھ ورلڈ کپ میں میچ کھیلنا ہے، تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا کہ بھائی لیول پہ بات کرو، آؤ آپ کو کسی سڈنی کی ٹیم سے میچ کھلا دیں گے. جب نیشنل ٹیم سے مقابلہ ہوگا تو اس لیول پہ ہوگا. آج تک کس عالم کس مفتی کا مناظرہ چیلنج کیا؟ میری بات مکمل ہونے دینا، آپ نے جو بات کی میں مکمل کر لوں. ہم نے کسی عالم کو مناظرے کا کبھی چیلنج نہیں دیا. یہ کہتے ہیں کہ تمہارے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، تو میں نے کہا بیٹھ جاؤں گا. لیکن چونکہ ہم اس لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں اور یہاں پر لیڈرشپ کے اوپر میں فائز ہوں، میں اپنی اکیڈمی کا ایک چھوٹا سا بچہ بھیجوں اور وہ جا کے مزار قائد کے اوپر یوں کہ مفتی تقی عثمانی باہر نکل، میں انجینئر کا ریپ آگے میرے سے مناظرہ کر. تقی عثمانی صاحب کبھی نہیں نکلیں گے، یہ نان سینس بات ہے. میں نے ان کو کہا ہے کہ ہم اس لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. ہماری آڈینس ویورشپ جو ہم نے ارن کی ہے پچھلے 17 سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، اس کا قد کاٹ آپ کے تمام علماء سے بڑھ کر ہے. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے نا سر. میں اگلی بات کرتا ہوں. جسٹیفائی کہ ابھی یوٹیوب کھول لیں، یوٹیوب تو کا تو فرقہ کوئی نہیں ہے، کھول کے دیکھ لیں. نہیں، یہاں پہ معیار فالوئنگ ہے، سبسکرائبرز ہیں، ویوز ہے ویڈیو کے. دیکھیں اگر آپ اس طریقے سے چلنا شروع کریں گے پھر دوسری بحث شروع ہو جائے گی. نہیں، میں آپ کو بات سمجھانے چاہ رہا ہوں. آپ کا اور مفتی طارق مسعود کا مقابلہ یہ ہے کہ فالوئنگ کس کی زیادہ ہے. یہ نہیں ہے مقابلہ. مفتی طارق مسعود صاحب ایک فرقے کے ریپریزنٹیٹو ہیں، اس فرقے کے وہ بڑے نہیں ہیں، لیکن میں جس لیگیسی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں نا اس میں ہی بڑا ہوں. آپ کی لیگیسی کیا ہے؟ قرآن و سنت یہ لکھا ہوا، ٹھیک ہے. آپ کا سورس کیا ہے؟ سورس رسول اللہ کی ذات.